رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام حی علی الفلاح، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، آج میرے مہمان ایک انتہائی بزرگ شخصیت جن کے اس ملک پر بے شمار احسانات ہیں، ان کے بڑوں کے اس ملک پر بے شمار احسانات ہیں۔ رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، اقبال کے ایک شعر سے جس میں ایک سوال بھی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ کدھر جائے حضرت؟ بڑا اہم سوال ہے اور وقت کی ضرورت کا سوال ہے، اور پوری امت مسلمہ کے سامنے یہی سوال درپیش، اور اس سوال کا جواب قرآن نے دیا ہوا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی معجزانہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے واضح ہدایات ہیں، اور یہ اس علیم و خبیر کا کلام ہے جس کو معلوم ہے کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اصولی ہدایات دی ہیں، تفصیلی ہدایات بھی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، اور ڈرو اللہ سے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اللہ سے کے عذاب سے ڈرنے کا واضح مقصد یہ ہے کہ ایسے کاموں سے بچو، ایسے گناہوں سے بچو جس سے اللہ کا غضب آتا ہو۔ ڈرو اللہ سے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے بھی۔ گناہ ہو جائے فوراً استغفار کریں، معافی مانگ لیں، اللہ کے سامنے اقرار کر لیں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو اللہ سے۔ اس کا حق کیا ہے کہ تصور ہمارے ذہنوں میں رہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہماری زبان سے نکلنے والے ہر حرف کو سن رہا ہے، ہمارے دلوں کے جو خیالات اور عزائم ہیں ان سے خوب واقف ہے، وہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھو تو یہ تقوی کا حق ادا ہوگا، گناہوں سے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ گناہ سے بچا رہے گا۔ جب آدمی یہ دیکھ رہا ہو کہ میں اپنے باپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہاں وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے باپ کو ناراضگی ہو۔ یا کسی بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایسی حالت میں بہت با ادب مہذب ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ ہم اس تصور کو مستحکم کریں ہر حال میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس تقوی کو پیدا کرنے کے بہت ذرائع ہیں، ان میں سے ایک اہم ذریعہ روزہ ہے، رمضان کے روزے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی خدا کا خوف پیدا ہو۔
روزے سے تقوی پیدا ہونے کا ایک خاص، یہ روزہ ایک خاص سبب ہے تقوی پیدا کرنے کا. اس میں تقوی کی مشق کرائی جاتی ہے. ہم سحری کے بعد سے افطار تک الحمدللہ اسی مشق سے گزرتے ہیں. حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں پیاس کی وجہ سے، پانی کے لیے دل بیتاب ہے، ہم وضو بھی کرتے ہیں، وضو میں کلی بھی کرتے ہیں، منہ میں پانی بھی ڈالتے ہیں. یہ کون سا جذبہ ہے کہ بہت احتیاط سے کلی کرتے ہیں کہ کوئی قطرہ حلق میں نہ چلا جائے. حالانکہ اگر اس وقت حلق میں چلا بھی جائے بلکہ ایک دو گھونٹ پی بھی لے آدمی، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی بظاہر انسان کو، لیکن وہ پوری احتیاط کرتا ہے. تو آخر یہ کیا احساس ہے کہ وہ حلق میں پانی نہیں اترنے دیتا؟ یہ ہے وہ تقویٰ، یہ احساس کہ مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کوئی اور نہ دیکھے مگر وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو وہ اسباب اختیار کیے جائیں جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو. آگے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار مسلمان ہو. آگے ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا معلم اور استاد بنایا گیا، مفسر بنایا گیا کہ وہ اس کتاب کی تعلیم دیں گے، اس کتاب کو سکھائیں گے، اس کے معنی کو سمجھائیں گے. تو در حقیقت اگر قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سمجھ لیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی سے وہ اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا جو امت کو پھوٹ سے بچانے والا ہے. حضرت آپ کو ایک چھوٹی سی میں رکوں گا، ایک بریک لیں گے اور آپ نے یہیں سے بات دوبارہ شروع کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر باتوں کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا. دوستو السلام علیکم، بریک کے بعد خوش آمدید. حضرت آپ فرما رہے تھے. میں قرآن کریم کی آیت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. قرآن کریم کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھام لینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کو سمجھا جائے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کافی نہیں ہے، لغت کی کتاب کافی نہیں ہے، اس کے لیے نبی کی تعلیم ناگزیر ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب قرآن کریم میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ معلم کتاب ہیں. فرمایا گیا یعلمہم الکتاب والحکمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 4 مقاصد کے لیے بھیجا گیا ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ تعلیم دیں کتاب اللہ کی، قرآن کریم سکھائیں. یہاں ایک بات اور سمجھ لینے کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور عربوں میں نازل ہوا، اور ان کے سب سے پہلے مخاطب قریش کے لوگ تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کے محاورے میں نازل ہوا. تو پھر آپ کو معلم بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ ابو بکر صدیق کیا عربی نہیں جانتے تھے؟ فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ کیا اجلہ اکابر صحابہ کرام عربی زبان کے نہ صرف یہ کہ ماہر تھے، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے بلیغ اور خطیب اور ادبا تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، ان کو تعلیم کتاب کی کیا ضرورت تھی؟